عالمی منظرنامے سے امریکی صدر جو بائیڈن پر بطور صدارتی امیدوار دستبردار ہونے کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ بائیڈن نے دستبردار ہونے کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ 90% امکان جو بائیڈن ایک ہفتے میں دستبردار ہو جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے جو بائیڈن کو دستبردار ہونے کے حوالے سے دعووں کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ امریکی صدر بائیڈن پر بطور صدارتی امیدوار دستبردار ہونے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ بائیڈن نے دستبردار ہونے کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ 90% امکان ہے جو بائیڈن ایک ہفتے میں دستبردار ہو جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے جو بائیڈن کے دستبردار ہونے کے حوالے سے دعووں کی تصدیق نہیں کی۔ بائیڈن نے دستبردار ہونے کے لیے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 90% امکان ہے کہ جو بائیڈن ایک ہفتے میں دستبردار ہو جائیں گے۔ امریکی صدر بائیڈن پر بطور صدارتی امیدوار دستبردار ہونے کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ بائیڈن نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن جیت نہیں سکیں گے اور بائیڈن کو صدارتی دوڑ چھوڑنے پر جلد تیار کر لیا جائے گا۔ جو بائیڈن صدارتی دوڑ سے باہر ہونے کے فیصلے کے قریب ہیں۔ بائیڈن نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن جیت نہیں سکیں گے۔ نینسی پیلوسی نے کہا ہے کہ بائیڈن کو صدارتی دوڑ چھوڑنے پر جلد تیار کر لیا جائے گا۔ جو بائیڈن صدارتی دوڑ سے باہر ہونے کے فیصلے کے قریب ہیں۔ بائیڈن نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن جیت نہیں سکیں گے۔ ڈیموکریٹک ریسرچ فرم بلو روز کے پولز میں جو بائیڈن کا گراف مزید گر گیا ہے۔ مقبولیت کم ہو گئی ہے۔ بائیڈن صدارتی امیدوار بننے کے اہل نہیں رہے۔ انہیں اپنی اہلیت کا دوبارہ غور کرنا ہوگا۔ ووٹرز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جو بائیڈن ٹرمپ کے مقابلے میں کمزور امیدوار ہیں۔ بائیڈن کی حمایت کرنے والے ووٹرز ان کے خلاف ہو چکے ہیں۔ ڈیموکریٹک ریسرچ فرم بلو روز کے پولز میں جو بائیڈن کا گراف مزید گر گیا ہے۔ بائیڈن صدارتی امیدوار بننے کے اہل بھی نہیں رہے۔ انہیں اپنی اہلیت پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ جو بائیڈن ٹرمپ کے مقابلے میں کمزور امیدوار ہیں۔ بائیڈن کی حمایت کرنے والے ووٹرز نے ان کے خلاف بیان دیا ہے۔ 56% ووٹرز نے بائیڈن سے دستبردار ہونے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ امریکہ ریپبلکنز کا زخمی ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار یکجہتی۔ ریپبلکنز رہنماؤں کے اپنے کانوں پر پٹیاں باندھ کر کنونشن میں شرکت۔ ریپبلکن کنونشن میں یہ ایک فیشن ٹرینڈ بن گیا ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ریپبلکنز کا زخمی ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار یکجہتی۔ ریپبلکنز رہنماؤں کی اپنے کانوں پر پٹیاں باندھ کر کنونشن میں شرکت۔ ریپبلکن کنونشن میں یہ ایک فیشن ٹرینڈ بن چکا ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ ریپبلکنز رہنماؤں کے اپنے کانوں پر پٹیاں باندھ کر کنونشن میں شرکت۔ صحافیوں کا تحفظ اور حفاظت دنیا میں کہیں بھی اہمیت کا حامل ہے۔ نائب ترجمان امریکی وزارت خارجہ ویدانت پٹیل کا نیوز کانفرنس میں یہ کہنا ہے کہ صحافیوں کو آزادی سے اپنا کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ صحافی امریکہ، پاکستان یا غزہ میں ہو، ان کی حفاظت یقینی ہونی چاہیے۔ صحافت ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ہم شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ انٹونی بلنکن خود صحافیوں کے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ صحافیوں کا تحفظ و حفاظت دنیا میں کہیں بھی اہمیت کا حامل ہے۔ نائب ترجمان امریکی وزارت خارجہ ویدانت پٹیل کا نیوز کانفرنس میں کہنا تھا کہ صحافیوں کو آزادی سے اپنا کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ویلکم بیک۔ فچ کی 18 ماہ میں حکومت کے خاتمے کی پیشگوئی۔ نون لیگ کے 2 وفاقی وزراء کے بیانات میں تضاد۔ احسن اقبال نے فچ رپورٹ مسترد کر دی۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بات میں وزن ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ فچ ریٹنگ کی رپورٹ کو مسترد کرتا ہوں۔ سی پیک احسن طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آئے گا۔ مس انفارمیشن اس وقت دنیا بھر کا بڑا چیلنج ہے۔ مس انفارمیشن پھیلا کر انتشار پھیلایا جاتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ فچ رپورٹ میں حکومت کے خاتمے والی بات میں وزن ہے۔ 18 ماہ مدت بڑی لمبی مدت ہوتی ہے۔ بڑا کچھ ہو سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال کہیں زیادہ گمبھیر ہے۔ ہماری مشکلات کم ہونے کے بجائے مزید اضافہ ہوا ہے۔ آئینی بریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ ملک میں غیر یقینی کا ماحول موجود ہے۔ سندھ کے مختلف شہروں میں رات گئے کہیں تیز کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری۔ حیدرآباد شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، موسم خوشگوار۔ کئی فیڈر ٹرپ کر گئے۔ فیڈر ٹرپ ہونے سے شہر کے مختلف علاقوں میں اندھیرا چھاپ گیا۔ ہیسکو کو سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد بجلی کی فوری بحالی کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سندھ کے مختلف شہروں میں رات گئے کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ حیدرآباد میں شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، موسم خوشگوار۔ کئی فیڈر ٹرپ کر گئے۔ فیڈر ٹرپ ہونے سے شہر کے مختلف علاقوں میں
अंधेरे छा गए। एस्को को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बिजली की फौरी बहाली की हिदायत कर दी गई है। शहर की कायमी कमेटी ने IPPs के साथ मुआहदों की तफसीलात तलब कर ली है। कमेटी की जानिब से सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा भिजवा दिया गया। 1992 और बाद में लगने वाले प्लांट्स का कीमतों के लिहाज से खित्ते के मालिक के साथ मुवाजना भी तलब। निजी शोबे में लगने वाले तमाम प्लांट्स के स्पॉन्सर्स की तफसीलात तलब कर ली है। सेनेट की कायमी कमेटी ने IPPs के साथ मुआहदों की तफसीलात तलब कर ली है। कमेटी की जानिब से सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा भिजवा दिया गया है।